بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آج ہم موجود ہیں سمانی سیکٹر پر۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر آج سے ٹھیک 4 سال پہلے 27 فروری 2019 کو پاکستانی جانبازوں نے انڈیا کے 2 طیارے جو ہے وہ ہٹ کیے تھے۔ ایک طیارہ جو ہے وہ اس کا ملبہ یہاں پر گرا، ابھینندن کا MiG-21 کا، اور دوسرا SU-30 جو تھا اس کا ملبہ میرے پیچھے جو پہاڑ ہیں اس کے پیچھے انڈیا کا علاقہ ہے تو وہ وہاں پر جا کر گرا۔ جب انڈیا کے ان 2 طیاروں نے جارحیت کی اور پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں پر داخل ہوئے تو یہ سندھاڑ گاؤں ہے اور میرے پیچھے جو ہاڑ ہے علاقہ، یہاں پر یہ گرے تھے اور یہاں پر حسن صدیقی اور نعمان نے، ہمارے جو جانباز ہیں، انہوں نے ان کو انگیج کیا اور ان دونوں طیاروں کو ہٹ کیا گیا۔ ابھینندن کا طیارہ جو ہے اس کا ملبہ یہاں سے گرتا ہوا یہاں پہنچا، اور پھر جو یہ پیچھے کا علاقہ ہے اگر آپ دیکھیں تو اس علاقے میں جو ہے وہ ابھینندن نے اپنے پیراشوٹ سے جمپ کیا تھا اور پیراشوٹ سے جمپ کرتے ہوئے جو ہے وہ نیچے گرا اور ایک درخت میں پھنس گیا۔ اس وقت جو مقامی گاؤں کے جو لوگ تھے، پاکستانی شہری ہیں، وہ یہاں پہنچے اور انہوں نے ابھینندن کو جا کے پکڑا اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ پکڑا گیا۔ صابر شاہ صاحب جو ہے اس وقت یہاں پر پہنچے تھے جب ابھینندن کا طیارہ یہاں پر گرا اور اس نے جب اپنے آپ کو انجیکٹ کیا تو اس وقت صابر شاہ صاحب، مقصود شاہ صاحب ان کے بھائی اور گاؤں کے دیگر جو لوگ تھے وہ یہاں پہنچے اور انہوں نے اس کو پکڑا تھا۔ اور اس وقت مناظر کیا تھے، اس وقت جذبہ کیا تھا، ہم آپ کو ذرا بات کرواتے ہیں۔ شاہ جی بتائیے گا، جب آپ نے دیکھا طیارے ہوا میں ہیں اور ہمارے جانباز بھی اس وقت ہوا میں تھے تو اس وقت کیا مناظر تھے جب ہٹ کیا گیا طیارے کو، تو آپ کا جذبہ کیا تھا؟ السلام علیکم، میرا نام سید صابر حسین شاہ ہے۔ جب یہ مناظر میں نے آسمان پر دیکھا نا تو میں نے یہ سمجھا کہ جنگ شروع ہو گیا، کیونکہ آواز بہت زیادہ تھی، طیارے بھی بہت زیادہ گھوم رہے تھے۔ اتنے میں پہلے طیارے کو جب انہوں نے شوٹ کیا ہے تو اس کو آگ لگ گیا اسی ٹائم، وہ دوسری جگہ میں جا کے انڈیا میں جا کے گرا ہے۔ تو یہ جو طیارہ تھا نا دوسرا، اس نے بہت کوشش کی ہے بھاگنے کی، 3-4 دفعہ اس نے بارڈر کی طرف راؤنڈ مارا ہے، لیکن ہمارے طیاروں نے پھر اس کو گھما کے ادھر لائے۔ پھر ادھر آ کے انہوں نے فائر جب کیا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ادھر طیارہ ادھر کوٹلے میں آ کے گرا ہے، باقی ٹکڑے یہ سب سندھاڑ میں سب آ کے گرے۔ اتنے میں نے دیکھا آسمان سے ایک پیراشوٹ نیچے آ رہا ہے۔ 15 منٹ کے بعد جناب لی وہ پیراشوٹ زمین پر اتری ہے، نیچے اترا، اس کو چوٹ بھی لگی ہے کمر میں، تو زخمی بھی تھا، تو پریشان بھی تھا۔ اس نے سب سے پہلے پانی مانگا ہے، عبد الرحمان لڑکے نے اس کو پانی دیا ہے۔ پانی دینے کے بعد اس نے بولا یہ کون سا علاقہ ہے، اس نے بولا یہ انڈیا کا علاقہ ہے۔ اس نے نعرہ مارا جے ہند کا۔ نعرہ مارنے کے بعد اتنے میں اور لڑکے جب آئے انہوں نے بولا پاکستان زندہ آباد۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ علاقہ تو پاکستان کا ہے، اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب بھاگا تو 2-3 اس نے فائر بھی کیے ہیں۔ فائر کرنے کے بعد اور نالے میں جب گرا ہے تو لڑکوں نے اس کو پکڑ لیا ادھر جا کے۔ پکڑنے کے بعد پاک آرمی آئی ہے، 2 نوجوان اکرم اور نوید سب سے پہلے پہنچے۔ انہوں نے جب اس کو پکڑا ہے ادھر سے تو اتنے میں میجر صاحب بھی آ گئے، انہوں نے جناب اس کو گاڑی میں بٹھایا، سب ویپن تلاشی لی، اس کی تلاشی لینے کے بعد جناب اس کو لے گئے پھر ادھر سے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ مناظر تھے جو یہ آپ کو آگاہ کر رہے تھے۔ اس وقت مقصود شاہ صاحب بھی اس وقت یہاں پہنچے تھے۔ ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ مقصود شاہ صاحب جو ہے علاقے کے بزرگ بھی ہیں اور اس پورے علاقے کے متعلق وہ آپ کو آگاہ بھی کریں گے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ کتنا دور ہے لائن آف کنٹرول سے اور کہاں سے اس طیارے کو ہٹ کیا گیا تھا اور کہاں پر وہ چکر لگاتے ہوئے یہاں پر اس کا جو ہے وہ ملبہ گرا تھا۔ مقصود صاحب آپ پہنچے تھے وہاں پہ، آپ موجود تھے یہاں پر، سندھاڑ تحصیل سمانی کا تو اس وقت کیا مناظر کیا تھے؟ میں سندھاڑ تحصیل سمانی کا رہائشی ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے منظر پورا دیکھا ہے خلا میں جو ہوا ہے، کہ وہ کریش ہونے سے پہلے کا جو منظر تھا وہ بڑا عجیب منظر تھا، وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب انڈیا کے جہاز ہماری حدود میں داخل ہوئے آزاد کشمیر کی تو یہ پونا اور پیریڈی کے اوپر جب پہنچے تو ہمارے شہنوں نے ان کو گھیر لیا اور وہ چاروں طرف وہ رونڈ لگاتے تھے اور اس طرح وہ رونڈ لگاتے رہے۔ 15 منٹ تک یہاں رونڈنگ چلتی رہی، ایک قسم کی ان کی جنگ رہی اوپر۔ تو وہ 2 دفعہ جو ہے LOC کی طرف بھاگ کر جاتا رہا، وہاں سے پھر ہمارے شہنوں آگے ہو کر وہ ہمارا جہاز اس کو روکتا رہا، روک کر پھر یہاں پر لاتا رہا۔ پھر اس طرح جو ہے پیریڈی کے مقام پر پھر یہاں سے جہلم کی طرف چلے گئے، جہاز غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر آواز آ رہی ہے اوپر، اور پیریڈی کے اوپر جب جہاز آئے تو بہت بلندی پر تھے، وہاں پر جو ہے نا جہاز نے فائر کیا ہمارے جہاز نے، تو اس کو لگی ہے اور بے شمار غبارے خلا میں ہم نے دیکھے ہیں، اور جہاز جو ہے وہ اس کو آگے والے حصے کو آگ لگی ہوئی تھی، وہاں سے
लड़खड़ाता ये कोटला के मकाम पर, संदाड़ कोटला के मकाम पर यहाँ गिरा है। ये कौन सा इलाका है? तो आएँ दिखाएं जरा। ये कोटला है वो सामने, आएँ और जो कोठी दिखाते हैं आपको नाज़रीन कि कोटला का जहाँ पर जो इलाका है, जहाँ पर वो झंडा जहाँ लगा हुआ है, जी वो उसके नीचे वहाँ पर वो गिरा है जहाज। ठीक है। तो वो यहाँ पर गिरा है और उसमें वहाँ पर फिर अवाम का इतना जोश था कि सारे दौड़ पड़े, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल लेकर के, चलो कि इंडिया का जहाज़ गिर गया है, देखो क्या हुआ है। फिर वहाँ से इतना शोर था कि पाक फौज ने लोगों को पीछे किया, वरना लोग जो हैं जहाज़ को चमट जाती, इतना जज्बा था। तो पाक फ़ज़ाइया ने बहुत बड़ा कारनामा किया है कि इंडिया ने दीदा दानिस्ता से आज़ाद कश्मीर में वायलेशन की है और उसका मुँह तोड़ जवाब दिया है। तो लिहाजा आइंदा भी अगर ऐसी वायलेशन करेगा तो मुँह तोड़ जवाब देंगे। पाक फ़ज़ाइया जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिल्कुल जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ये उनका जज्बा आपने देखा कि जब भी इंडिया जब भी कोशिश करेगा जहरियत की, जब भी कोशिश करेगा पाकिस्तान में दाखिल होने की, जब भी कोशिश करेगा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसे 27 फरवरी 2019 को दिया गया था। अब आपको बताएं थोड़ा सा कि ये वो नाला है, जब ये अभिनंदन वहाँ से भागा तो इस नाले के ज़रिए जो है उसने भागने की कोशिश की। तो उस वक़्त साबर शाह साहब, मकसूद साहब और बाकी जो यहाँ के रहायशी हैं, तो अब्दुर्रहमान साहब जो है उन्होंने उसको पकड़ा था और उस वक़्त पाक फौज के जवान भी यहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया गया हमारे जांबाज़ों ने, जो है वो नुमान ने और हसन सदीकी ने, उसकी जो है वो मिसाल कमी मिलती है। क्योंकि जो ही इन तैयारों ने हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी की तो फौरी तौर पर हमारे जांबाज फ़िज़ा में बुलंद हुए और फ़िज़ा में बुलंद होने के बाद जो है वो उनको एंगेज किया गया और उनको हिट किया गया। अब भी ये नौजवान यहाँ मौजूद हैं, ये जो नौजवान यहाँ पर बच्चे जो हैं वो भी इस इलाके को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब भी जो बच्चे जो हैं इस मकाम को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं कि किस तरह जो है वो यहाँ पर भारतीय तैयारे गिराए गए थे और किस तरह जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज का जज्बा था और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का जज्बा था कि उन्होंने अपने पेशावराना अमूर को सरअंजाम देते हुए, पेशावराना फ़राइज़ को सरअंजाम देते हुए इन तैयारों को एंगेज किया और उनको हिट किया। ये बच्चे रोज़ जो है वो हमें बताया गया कि यहाँ पर आते हैं और इस मकाम को, चूँकि ये मकाम जो है वो रहती दुनिया तक याद रहेगा। हमारी तारीख़ में ये इलाका, ये जो तारीख़ है 27 फरवरी 2019 की, वो याद रहेगी कि किस तरह हमारे जांबाज़ों ने इन तैयारों को गिराया। ये वो जवान हैं जो यहाँ पर इस इलाके को देखने के लिए आते हैं कि जो है वो किस तरह हमारे जांबाज़ों ने अपनी धरती की, अपने वतन की, अपनी सरहदों की हिफाजत की थी और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आप यहाँ मौजूद थे उस वक़्त, क्या हुआ था? जी बिल्कुल कि मौजूद था। वो जहाज़ ऊपर घूम रहे थे, हमें पता नहीं था चल रहा था क्यों घूम रहे हैं। तो जब शेल लगा ना, उसके जहाज़ को भागने लगा था ना, तो शेल लगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, हज़ारों की शक्ल में टुकड़े हुए हैं। हमारे घर के करीब टंकी पड़ी तो मैंने सोचा ये मिसाइल आ रहा था, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो घर वालों को बोला अंदर हो जाओ, ये ना हो कि मिसाइल हो। तो हम अंदर हो गए। जब गिरा वो मैंने देखा उसको छन्नी हुई थी टंकी उसकी। तो मैंने बोला कि ये इंडिया का जहाज़ है, मुबारक हो, ये गिर गया है। तो हमारे जितने भी नौजवान थे वो दौड़ पड़े, भाई जहाँ से भी ये छतरी गिरेगी हम पकड़ेंगे। तो वो गिरी जंगल में, तो हमारे नौजवानों ने उसको दबोच लिया। वो ख़त्म करना चाह रहे थे हमारे नौजवान उसको मार मार कर। इतने में पाक आर्मी पहुंच गई, तो उन्होंने बचा लिया। तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ इंडिया को कि उसने बालाकोट में जो हवाई चलन की थी उसके जहाज़ों के ज़रिए हमारे 2 कौवे और 3-4 दरख्त शहीद किए। उसने उस फायर का बंदर, और हमने जहाज़ उसने नाम रखा बंदर। तो हमने अभिनंदन को बंदर बनाकर भेज दिया। अगर आइंदा ऐसी गलती करेगा तो ये बंदर वापस नहीं जाएगा, यहाँ ही ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें नाज़रीन, ये वो जज्बा है, ये वो जो है वो इस जज्बे की कहीं मिसाल नहीं मिलती कि पाकिस्तानी कौम जो है वो किस तरह खड़ी है अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए और अपने मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज के साथ खड़ी है, पाकिस्तान फ़िज़ाइया के साथ खड़ी है। और जिस तरह पाक फ़िज़ाइया के जांबाज़ों ने ये कार्रवाई की, तो ये वो सारे आई विटनेस हैं, ये यानी शाहिद हैं
جنہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، کس طرح جو ہے وہ انڈیا کے طیارے یہاں پر آئے، پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، اور کس طرح جو ہے ہمارے جاں بازوں نے انہیں انگیج کرتے ہوئے انہیں واپس جانے پر مجبور کیا، لیکن وہ انہیں ساتھ ہی ہٹ کر دیا گیا اور 2 طیارے جو ہے وہ مار گئے گئے۔ اب یہ جو علاقہ ہے، اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ پوری ایک ویلی ہے۔ یہاں پر یہ مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں مختلف علاقوں میں، اور یہاں پہ زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، جن کا جو ہے پیشہ کھیتی باڑی ہے۔ عام سادہ شہری ہیں، جو ہے اس میں کوئی اسکول ٹیچرز بھی ہیں، بچے صبح اسکول جاتے ہیں، اور یہاں پر لوگ اپنے روزمرہ کے معاملات جو ہے وہ ان کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر انڈیا کی طرف سے جب شیلنگ ہوتی ہے تو یہ افیکٹڈ ایریا بھی ہے۔ یہاں پر شیل آ کے گرتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کی املاک کو، لوگوں کی جانوں کو، لوگوں کے مویشی جو ہے وہ بھی ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ پورا علاقہ جو ہے، جب یہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ بالکل لائن آف کنٹرول ہے، اور انڈیا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر دور جو ہے وہ انڈیا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب SU-30 اور MiG-21 کو ہٹ کیا گیا تھا، تو چونکہ SU-30 کے متعلق ماہرین بتاتے ہیں کہ اس کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ جو ہی اس کو ہٹ کیا گیا تو وہ طیارہ جو ہے وہ بھگاتے ہوئے اس طرف انڈیا کی طرف لے گیا، اور اس کا ملبہ جو ہے وہ انڈیا میں جا گرا۔ اور MiG-21 جسے ابھی نندن اڑا رہا تھا، اس کا طیارے کو جب ہٹ ہوا تو اس کا ملبہ کچھ سندھاڑ میں گرا، اور کچھ جو ہے اس کا ملبہ یہاں پہ ہاڑ گاؤں ہے یہ نیچے، وہاں پر گرا، اور لوگوں نے جو ہے اسے پکڑا اور پکڑ کے پاک فوج کے حوالے کیا۔ یہ وہ تاریخ ہے۔ آج کے دن پھر یہ گاؤں کے مکین یہاں پر جمع ہیں، اور گاؤں کے لوگ یہاں پر جمع ہیں صرف اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے، اپنے اس جذبہ کو تازہ کرنے کے لیے کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور کس طرح ہمارے جوانوں نے اپنی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی دھرتی کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیے، اور ہمارے جانبازوں نے ان دونوں طیاروں کو جا گرایا۔ تو یہ 27 فروری کا دن پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک یاد رہنے والا دن ہے کہ انڈیا کے لیے، اسپیشلی انڈیا کے لیے یہ دن یاد رہے گا کہ کس طرح ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی، کس طرح اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا تھا، اور کس طرح جو ہے وہ ان دونوں طیاروں کو گرایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ انڈیا کے جو یہ جب یہ واقعہ پیش ہوا تو پلوامہ، اصل میں تو جب 14 فروری 2019 کو پلوامہ کے علاقے میں ایک بم بلاسٹ ہوا، اور 350 کلو بارودی مواد جو ہے اس کے تھرو یہ حملہ کیا گیا، اور انڈیا کے 40 جوان مارے گئے تھے۔ اس کے بعد انڈیا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کا ملبہ جو ہے پاکستان پر ڈالا گیا، اس کا الزام پاکستان پر لگایا گیا، اور بدلہ لینے کی کوشش کی۔ پھر جب 26 فروری کو جب انڈیا نے بالا کوٹ میں اپنا پے لوڈ گرایا، اور وہاں پر جیسے کہ مقامی لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ چند درخت اور ایک کوا جو ہے وہ صرف مارا جا سکا، تو اس کے بعد پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم DGIs پر اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب نے جب یہ اناؤنس کیا تھا مسلح افواج کی طرف سے کہ ہم اپنے مرضی سے جو ہے، اور وقت کا تعین بھی ہم اپنی مرضی سے کریں گے، اور ٹارگٹ کا تعین بھی ہم اپنی مرضی سے کرتے ہوئے اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ پھر 26 کو یہ واقعہ، اور 27 فروری کو ہمارے جو مسلح افواج ہیں، جو پاک فضائیہ ہے، اس نے انڈیا کے ٹارگٹس لاک کیے تھے، دن دہاڑے دن کی روشنی میں یہ ٹارگٹس لاک کیے گئے تھے، اور پھر ان ٹارگٹ کے ساتھ کوئی 1000 کلومیٹر، کوئی 1000 گز کے قریب جو ہے وہ قریبی علاقہ کو ہٹ کرتے ہوئے یہ میسیج دیا گیا تھا کہ یہ تمام ٹارگٹ جو لاک کیے گئے تھے وہ ہماری ہٹ لسٹ پر تھے، اور اگر پاکستان چاہتا تو انہیں ٹارگٹ کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا، اور ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے جو ہے وہ ان ٹارگٹس کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔
یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا، یہ وہ وجوہات تھیں جب یہ 27 فروری کا اور 26 فروری کا واقعہ پیش آیا کہ 14 فروری 2019 کو جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تو اس کا ذمہ دار انڈیا نے پاکستان کو ٹھہراتے ہوئے، پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے، انڈیا میڈیا نے پاکستان پر الزام لگایا، اور اس کے بعد پھر یہ ساری صورتحال سامنے آئی، اور پھر 27 فروری 2019 کو 2 طیارے انڈیا کے مار گرائے گئے۔ مجھے اجازت دیجیے، لائن آف کنٹرول سے سمانی سیکٹر سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آگے بھی چل کے جو اپڈیٹس ہوں گی، جو ڈیولپمنٹس ہوگی، جو اہم خبریں ہوں گی، اس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جی۔